حیثیت کیا ہے؟ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو گریٹ اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں پاکستان کو توڑنا بھی داخل تھا. شام کا معاملہ خراب کر دیا, عراق کا معاملہ خراب کر دیا, ہو گیا نا, لیبیا کو تباہ کر دیا. ان کا اگلا ہدف کیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم بہت چھوٹے بچے تھے جب عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ جو چائے کی دکان والے اور پان کے کھوکھے والے ہوتے ہیں نا, یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے. میں نے خود گٹکے والوں سے سنا ہے یہ, یعنی یہ اتنی پکی ڈھکی بات تھی. لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی عراق ایک طاقتور ملک تھا, اس کا تباہ کر دیا, تو اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ پاکستان. پاکستان پر براہ راست حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ ایٹمی طاقت ہے, اور دوسرا وہ پاکستان کی عوام سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ سارے پھٹنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے نا, برداشت نہیں کریں گے کسی غیر ملکی آرمی کو یہاں پہ. تو انہوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. کراچی کو توڑنے کی باتیں ماضی میں ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ تو یہ گریٹ اسرائیل کے پلان کا, بولو نا یار, حصہ تھا. بلوچستان میں چند سال پہلے تک قومی ترانہ پڑھنا منع تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے ایک دوست کہیں جا رہے تھے کوئٹہ, پینٹ شرٹ پہن کے جا رہے تھے. میں نے کہا پگڑی پہنو, واسکٹ پہنو, اور لمبی چوڑی وہ شلوار جس میں 4 آدمی آئے, ایسی شلوار پہن کے سفر کرو, شاید بچت ہو جائے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کوئٹہ جا رہا ہوں میں گھومنے کے لیے, لٹ پٹ کے آ گئے راستے سے. جو اینٹی پاکستان بلوچ تھے, بلوچ سارے ایسے نہیں الحمدللہ محب وطن ہیں, لیکن ظاہر ہے جو خریدے یا جو اسرائیل کی ایک جو پالیسی کا حصہ بن رہے تھے وہ بڑے طاقتور تھے کیونکہ ان کو اسلحہ انڈیا سے مل رہا تھا. انڈیا اور اسرائیل آپ کو بتایا وہ تو سگے بھائیوں کا رشتہ ہے ان کا. تو انڈیا کے ذریعے اسرائیل نے مداخلت کروائی کہاں پر؟ بلوچستان میں. اور کس راستے سے؟ افغانستان کے راستے سے, کیونکہ افغانستان سے بلوچستان کا بارڈر ملتا ہے. تو افغانستان کی حکومت سے انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ پھر بلوچوں کو اسلحہ دیا گیا اور ان کو بتایا گیا تم پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ یوں ہو رہا ہے. خریدے گئے بلوچ, اور انہوں نے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی تحریکیں شروع کر دیں. اور یہ تحریکیں اتنی زوردار تھیں, اتنا زور پکڑا ان تحریکوں نے کہ چند سال پہلے بلوچستان میں آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے تھے. وہ ہمارے دوست گئے ہیں, کوئٹہ جا رہے تھے, راستے میں بس اغوا ہوئی, لٹ پٹ کے. میں نے کہا شکر کرو زندہ واپس آ گئے. وہ پنجابی نہیں بولتے تھے, شکر ہے ان کو اگر وہ پنجابی اسپیکنگ ہوتے تو وہ آج جنت الفردوس میں اعلی مقام پر ہوتے. تو اردو کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا, وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پنجاب زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ حالات ہو گئے تھے. پاکستان زندہ باد نہیں آپ کہہ سکتے تھے, پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنا منع تھا. اتنے حالات خراب. یہ حالت کہاں پر تھی؟ بلوچستان میں. سندھ میں کراچی بہت بڑا ہے, کراچی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی اور بہت مضبوط تحریک چل رہی تھی. اور جو اندرون سندھو دیش کی باتیں ہو رہی تھی, اور صوبہ سرحد میں کیا ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک الگ تحریکیں چل رہی تھی خلافت قائم کرنے کے لیے کہ بھئی پاکستان کو یا یہ علاقہ توڑا جائے یا آرمی کو کمزور کیا جائے. صرف ایک پنجاب رہ گیا تھا. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ وقت کے بعد صرف پنجاب پاکستان رہ جائے گا, باقی سارا ملک ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ جو کباب میں جو آخری ہڈی تھی الحمدللہ وہ ان سے چبی نہیں, اور یہ تمام سازشیں الحمدللہ ناکام ہو گئی. اور یہ سارا کریڈٹ ہماری ایجنسیوں کو جاتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے یہ جو پاکستان کی ISI کو دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کہا گیا ہے, یہ ایسا ہی نہیں کہا گیا کہ کوئی خواب میں کوئی فرشتے نے آگے بشارت دی تھی کہ بھئی یہ والی سب سے. استخارہ نکالا تھا انہوں نے کہ یار استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ موساد ہے یا را ہے یا ISI ہے. ان کے ہری پگڑی والوں نے اور ان کی سفید پگڑی والوں نے, مولویوں نے استخارہ نکال کے بتایا کہ ISI ہے. ایسا نہیں ہے. وہ انہی ISI کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین خفیہ ایجنسی کہا گیا. تو مجھے ایک بلوچستان میں ایک شخص ملا,
उसने मुझे बताया कि यानी खुफिया एजेंसी, मैंने पूछा ये बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर का सफाई, अब आप जाएं, आप कौमी तराना पढ़ें बलूचिस्तान में खड़े होकर कोई कुछ नहीं कहेगा आप। मैंने वो हमारे तो तलबा हर जगह होते हैं ना दुनिया में, हमारे तो मदारिस के तलबा दुनिया में हर जगह से हमारे पास आते हैं तलबा। मैंने एक तालिब इल्म से पूछा, मैंने कहा यार ये इतना जबरदस्त ऑपरेशन जिसका पता भी नहीं चला, ये कैसे कामयाब हुआ है? तो उसने मुझे बताया, कह रहे कि मैं बकरियां चराता था, एक दिन मैं रेवड़ लेके निकल रहा था, तो एक बंदा वो भी बकरियों वाला लग रहा था मुझे, रेवड़ वेवड़ उसके पास, पगड़ी पहनी भी उसने, तो मेरे पास आया और कहने लगा यार ये पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया हुआ है हमारे ऊपर, और जो है ना हम भी कोई अलग मुल्क का मुतालबा है। तो वो जो एंटी पाकिस्तान तहरीक थी, अपने आप को ये शो किया कि मैं उसका हिस्सा हूं। कह रहे मैंने उसकी बातें गौर से सुनी, कह रहे मैं उसका एंटी पाकिस्तान था नहीं, उसकी चिकनी चपड़ी बातों की वजह से कुछ थोड़ी सी मैंने हिमायत कर दी। अगले दिन गायब हो गया, अगले दिन मार्केट से शार्ट। कह रहे अच्छी तरह चित्रौल लगे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मेरे मुआफ हुए, ऐसे घर को लौटा हूं जैसे हज मबरूर, ये मेरी कुछ अपनी ताबीरात भी हैं, ऐसे लौट कर आया मैं। तो मैंने कहा जो, और फिर तबसरा कर रहा था कि मैं मुजरिम नहीं था, उसके बावजूद ये हाल हुआ, तो जो मुजरिम होंगे उनका क्या हुआ होगा? तो ये बड़ी कुर्बानियां हैं कि पगड़ी पहन के बकरियों का रेवड़ लेके बलूचिस्तान में एक आदमी घूम रहा हो और वो ये तहकीक कर रहा हो कि यहां मुल्क दुश्मन कौन कौन है। तो ये ऐसे नहीं होता इतने आराम से कि बच्चों की तरह मुल्क को नहीं संभाला जाता। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी साजिशें हुई हैं, वो साजिशें अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गई हैं। बलूचिस्तान में अमन कायम हो गया, गवादर पोर्ट बहुत तेजी से बन रही है, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया, पंजाब में अमन कायम हो गया, सूबे सरहद में छोटे मोटे शब बारात के पटाखे फट रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो ग्रेट इसराइल का मंसूबा था, जो आखिरी हड्डी रह गई थी कबाब में, क्योंकि इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए आया है, तो जो चीजें इस्लाम को महफूज करने के लिए जरूरी हैं, अल्लाह ने उन असबाब की भी क़यामत तक हिफाजत का वादा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला तो असबाब ही से काम करते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। यार ये